لوگ بھارت کو صرف یوز کرتے ہیں، بھارت کا نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ بھارت کے اگر حقیقی محافظ کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگ سبق سکھاتے ہیں بھارت کی حفاظت کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کے تحفظ کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کی وفاداری کا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جب ٹیپو سلطان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب لڑ رہا تھا تو غداری کرنے والے کون تھے؟ غداری کرنے والے کون تھے؟ انگریزوں کے ہاتھوں میں ملک کو تھالی میں سجا کر دینے والے کون تھے؟ ہم نام نہیں لینا چاہتے، یہ ہماری شرافت ہے کیونکہ ہمارا مسلک صوفیہ ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ بھارت کی وفاداری کے لیے فلاں نعرہ لگانا ہوگا اور فلاں نعرہ لگانا ہوگا، ہم کسی نعرے کو نہیں جانتے، یہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں۔ ارے لوگوں، اوروں کی راکھیں تو بہ کر کے کہاں لاپتہ اور گمنام جگہوں پر جا چکی ہے، ہماری امانتیں اس کے سینے میں دفن ہے۔ جس معین الدین کو ہم اپنی ماں سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے، جس نظام الدین کو ہم اپنے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے۔ اتنی قیمتی امانتیں اس کے سینے میں دفن ہے۔ بھارت سے بغاوت بھارت سے نہیں، بھارت سے بعد میں ہے۔ پہلے معین الدین اجمیری سے بغاوت ہے، نظام الدین محبوب الہی سے بغاوت ہے، مخدوم اشرف سے بغاوت ہے، حضرت قطب الدین سے بغاوت ہے، صابر کلیہ سے بغاوت ہے۔ تو سنو، اگر ہم خواجہ کے ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، وہ ہمارے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، وہ ہمارے باپ کا ہے، اس لیے کہ ہمارا باپ آدم عرب جانے سے پہلے ہندوستان آیا تھا اور ہندوستان اس نے قدم رکھے۔ یہ جو ہند کو آج ترقی مل رہی ہے یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے، ان کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اس نور مصطفیٰ کی برکت ہے، یا صوفیہ اور غریب نواز جیسے لوگ جو اس کے سینے میں سو رہے ہیں اس کی برکت ہے۔ ورنہ جو بیٹھتا ہے لوٹنے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر غریب نواز نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر محبوب الہی نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر صابر کلیئر نہ ہوتے۔ ان بزرگوں نے سنبھال رکھا ہے۔ ہمیں نعرے نہ سکھاؤ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ملک کی وفاداری، اس لیے کہ جب سب بک رہے تھے تو جہاد کا فتویٰ دینے والا انگریزوں کے خلاف کوئی اور نہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا فضل خیر آبادی تھا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی ہر کوئی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی صرف وہی تھے جو یا رسول اللہ پکارنے والے تھے، جو مزارات پر جانے والے تھے۔ ورنہ ہاں کچھ ایسے بھی تھے، بڑی معذرت کے ساتھ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کچھ 600 روپے لے رہے تھے، کچھ انڈمان جا رہے تھے۔ 600 روپے لینے والے وہ تھے جو آج ملک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انڈمان جانے والے ہمارے اسلاف تھے۔ بہرحال یہ گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، میں گفتگو کو اختصار کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت نے عنوان بھی دیا تھا لیکن کیا کروں، اپنے اسی عنوان پر میں مکمل طور پہ گفتگو نہیں کر سکا اور ٹائم شارٹ ہو گیا۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے کبھی بھی بھارت کے خلاف، ملک ہندوستان کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا ہے، اور انشاءاللہ نہ ہمارے جوان لیں گے۔ یار جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے وہ کیا کسی کی، آپ سن رہے ہیں جس قوم توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک جو اپنے پڑوسی کے خلاف نہیں سوچتے وہ اپنے ملک کے خلاف کیا سوچیں گے۔ آپ جیو، جینے دو، محبتیں ہم نے تقسیم کی تھی، تقسیم کرتے رہیں گے۔ ہاں ہم نے کبھی ملک کو لوٹا نہیں، جنہوں نے لوٹا ہم نے ان لوٹنے والوں سے ملک کو بچایا، ملک کو آزاد کرایا۔ کافی مراد آبادی ہمارا سپوت تھا جس نے جو ہے وہ انگریزوں کے دار پر پھانسی لی تھی، ہاں وہ ہمارا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، وہ نعت پڑھنے والا اور نعت لکھنے والا تھا۔ ہاں اس لیے کوئی ہمیں نہ سکھائے۔ اور اگر آج مولویوں کی زبانیں بک رہی ہے
تو ہم کسی ایسے مولوی کو نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف بات کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تو معیار رسول اللہ کی ذات ہے، جو ان کے مطابق بولے گا وہ اپنا ہے، جو ان کے خلاف بولے گا اپنا ہے۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں پوپٹ مت بنو، دوسروں کی بولی سن کر کے مت بولا کرو، بلکہ بلبل بنو، اپنی بولی بولا کرو۔ کسی مفکر نے کہا ہے طوطا قید اس لیے رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی بولی بولتا ہے، اور بلبل آزاد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بولی بولتی ہے۔ اپنی بولی بولو، طوطا مت بنو جس نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم ضمیر فروش لوگ نہیں ہیں، ہمارا مذہب اپنا مذہب ہے۔ ہم اپنی ماں کو نہیں پوجتے، جو ہماری حقیقی ماں ہے ہم اس کو نہیں پوچھتے، تو زمین کو ہم کیا پوجیں گے؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ہمارے رسول نے سکھایا، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جنگ میں جو حصہ لیا، اعلان نبوت سے بھی پہلے 14 سال کی عمر میں، وہ ملک کے تحفظ کے لیے لیا۔ مکہ پر لوگوں نے حملہ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ملک کی لڑائی میں سب سے پہلے حصہ لیا۔ اپنے چچاؤں کو پتھر اٹھا کر دیتے تھے اور تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی نے سکھایا جب ملک کی آبرو پر آنچ آ جائے تو حفاظت کرنا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو اس لیے ہم ملک کے غدار نہیں، اور ہمیں کسی کو قسم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم وفادار ہیں یا غدار، اس لیے کہ ہند کی سرزمین پر ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے والے تاریخ چھپا سکتے ہیں لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ پھر وہ دن آئیں گے کہ حقیقت میں ہندوستان کو بچانے والا کون تھا، ہندوستان کو سجانے۔ بس اتنا عرض کروں، اگر ہم نے لوٹا ہوتا تو لال قلعہ بنانے والا کون تھا، تاج محل بنانے والا کون تھا، بھول بھلیا بنانے والا کون تھا، ہند کو سجانے والا کون تھا؟ ہند کو قیمتی ہیروں سے جڑنے والے ہم تھے، شاہجہاں کی شکل میں ہم تھے، اللہ اکبر، جہانگیر کی شکل میں ہم تھے، جو ہے وہ تیمور کی شکل میں ہم نے وہ عمارتیں دی ہے۔ آج ہندوستان اگر کسی عمارت کی وجہ سے دنیا کے سامنے آبرو بنا ہوا ہے تو وہ ہماری عمارت ہے جسے تاج محل کہتے ہیں، الحمدللہ تعالی۔ تو ہم نے دیا ہے، لیا نہیں ہے، اور تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے، کلچر دیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، لوگ باتیں کرتے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ سارے جہاں سے اچھا۔ حالانکہ ہم مقدس مقامات کے استثناء کے ساتھ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن جس نے لکھا تھا وہ لاہور کا قلندر ہی تو تھا جو یا رسول اللہ بھی کہتا تھا، داتا کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے بھی جاتا تھا۔ جو رسول کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا۔ بہرحال یہاں چونکہ نوجوان بہت کنفیوز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ارے بھیا، ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی، ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی ہے۔ جب ہم اپنے قائدین کے نام کے نعرے نہیں لگا سکتے تو یہ ادھر ادھر سے آنے والے نعروں کو ہم کیا لگائیں گے؟ ہم تو بہت محتاط لوگ ہیں، ہم تو بہت احتیاط اور تہذیب کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں۔